اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، تزکیہ نفس اور درس کربلا کے عنوان سے آج ہماری گفتگو 7ویں مرحلے میں داخل ہوا چاہتی ہے۔ قرآن مجید کی جن 2 آیتوں کو محور بنا کر گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس میں ارشاد رب العزت بے شک وہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، آلودہ رہنے دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ آج سے پہلے کی جانے والی گفتگو کے سلسلے میں انسان کے بدن اور روح میں تعلق کو بیان کیا گیا، نفس کی ماہیت کا ذکر ہوا، اور کل اس مرحلے پر ہم پہنچے جب نفس کی سب سے ادنا قسم، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ 13ویں سپارے کی پہلی آیت سورہ یوسف کی 53ویں آیت میں ہوا، اور قرآن نے مختلف مقامات پر انسان کے اس نفس کی نشاندہی کی کہ جو انسان کو ہر دم معصیت، گناہ، بغاوت، لغزش اور گمراہی کی طرف امر کرتا ہے، دعوت کرتا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ امر کرنے والے کو امارہ کہا گیا، اور اسی سے امارۃ بالسوء قرآن مجید میں تعبیر آئی۔
نفس امارہ کے باب میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کل کی گفتگو میں آخر میں یہ نتیجہ دیا کہ انسان جو ہر وقت نفس امارہ کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا کیا جائے کہ انسان اپنے اس نفس امارہ پر غلبہ پا سکے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مشکل صرف ہماری آپ کی نہیں، نہ فقط ہر انسان کی، بلکہ بہت سے اولیاء اللہ، بہت سے عرفاء، سالکین اور ہر وہ شخص جو اللہ کے قرب کا متمنی ہے، جو معرفت کی اعلیٰ منازل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر وہ جو چاہتا ہے کہ اس ہستی سے قرب اختیار کرے کہ جو نہ صرف یہ کہ ایسا طاہر ہے کہ جس کی طہارت کا ہمیں یقین ہے، بلکہ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی وہ دے گا کہ جس کی صداقت میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ صداقت کی گواہی عام انسان کا دے دینا ایک طرف ہے، لیکن وہ جو خالق بشر ہے، جب وہ اپنی بے عیب اور لا ریب کتاب میں کہہ دے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ان ہستیوں سے میں نے نجاست اور رجس کو اس طرح سے دور کر دیا جس طرح سے دور کرنے کا حق ہے۔ تو جب ان ہستیوں سے قربت اختیار کرنا انسان کا ہدف قرار پایا، تو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اس باب میں ہونے والی کوششیں ایک درجہ اہمیت بڑھا دیتی ہیں کہ ہم جو اہل بیت کے نام لیوا ہیں، ہم جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم وہ جو اہل بیت سے انس رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں اور انہی کے حضور تقرب چاہتے ہیں، تو جب ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ہمارے دلوں میں بھی ان کے مقام کو جگہ دینے کے لیے ضرورت ہے کہ اس قلب کی طہارت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اب اس قلب کی طہارت کا بنیادی مرحلہ گناہوں سے دوری ہے، اور وہ معصیت کے جس کے بارے میں ہر معصوم نے تاکید کی، ہر معصوم نے جو سب سے پہلی چیز، جس چیز کا تقاضا ہم سے کیا، جو سب سے پہلی ذمہ داری، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے نزدیک ہوں، ہم ان کے قرب کو حاصل کریں، لیکن اس قرب کو حاصل کرنے کی کچھ شرائط انہوں نے ہی بیان کر دی۔ معروف ترین خطبہ آپ ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں سنتے ہیں، خطبہ پڑھنا منظور نہیں ہے، اس خطبے میں سے ایک جملہ آج کی اس گفتگو کے ابتدا میں، اور پھر ہم اگلے مراحل کی طرف چلیں گے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی عنایت اور عطا ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں انسان اس میزبان کا مہمان ہو جاتا ہے کہ جس کے دسترخوان میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، جس کے دسترخوان میں دنیاوی اور مادی غذائیں نہیں ہیں، کہ جس کی عطا میں وہ غذائیں ہیں کہ انسان کی روح بلندیوں کا سفر طے کرتی ہے، جس میں رحمت ہے،
جس میں مغفرت ہے، جس میں بخشش ہے، جس میں عطا ہے۔ اسی لیے اللہ کا نبی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، ماہ مبارک کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے سامنے وہ مہینہ ہے کہ جو رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور بڑی اہمیت تفصیل سے بیان کی۔ جیسے میں نے کہا کہ میں وہ خطبہ تو نہیں پڑھوں گا، مناسبت نہیں ہے، لیکن صرف 2-3 جملے اس خطبے میں سے اس بات کو جو اس کے بعد آئے گی اس کی اہمیت سے موازنہ کرنے کے لیے کہا ہے، لوگو جان لو یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس میں تمہارے سونے کو عبادت بنا دیا۔ رحمت پروردگار دیکھیے، اور بہرحال یعنی سونے کو عبادت بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا بھی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سونا ہی ہے، تو عبادت بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ میں جب یہ خطبہ پڑھتا ہوں تو ساتھ یہ کہتا ہوں کہ سونا بھی ہے، کیونکہ سونا بھی عبادت کی ایک قسم ہے، صرف یہ نہیں کہ سونا ہی ہے۔ تو کہا تمہاری نیند بھی اس میں عبادت ہے، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ پھر بھی یہ اختیار ہے۔ اگر انسان کوئی میرے جیسا سست انسان یہ ہدف بنا لے کہ سونا تو عبادت ہے تو سونا ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی مالک کی ایسی عطا ہے کہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہا، وہ نیند جو تمہیں بہت عزیز ہے، جس کی طرف تمہاری بہت رغبت ہے، باوجود تمہارے اپنے اختیار کے تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب سوچئے ایک انسان کتنا سو سکتا ہے؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، بالآخر اسے اٹھنا ہی ہے۔ یعنی انسان کی عاجزی اس میں ہے کہ وہ چاہے بھی تو اس کا اختیار نیند جیسی معمولی چیز جسے وہ معمولی سمجھتا ہے اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہاری نیند بھی اس مہینے میں عبادت۔ یہ تو ایک ایسی چیز جس میں کسی حد تک اختیار ہے کہ انسان چاہے تو 8 گھنٹے سو لے، چاہے تو 4 گھنٹے سو لے، چاہے تو 12 گھنٹے سو لے، بالآخر تو اٹھے گا۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس پہ انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، اللہ کی عظمت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، اس خدائے لم یزل و لا یزال کی عنایت دیکھیے کہ وہ چیز جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے انجام دینی ہے اس کے متعلق کہا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اور اس مہینے میں تمہارا سانس لینا ایسے ہے جیسے تسبیح پروردگار۔ کیا عنایتیں ہیں اس مالک کی، کیا رحمتیں ہیں اس مالک کی کہ وہ ایسا مہینہ آ گیا کہ جس میں اب تسبیح اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب ذکر زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے رشتہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سانس لیتا ہے، ہر لیا ہوا سانس عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اتنی عظمت اس مہینے کی، اتنی کرامت اس مہینے کی، اتنی شرافت اس مہینے کی۔ طولانی خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اب ایک موقع پہ وہ اٹھا کہ اگر کوئی عام اٹھتا تو شاید اس بات کی اہمیت نہ ہوتی۔ وہ اٹھا جو خود شہر علم کا دروازہ ہے، وہ خود جو صاحب منبر سلونی ہے، وہ خود جس کو اپنے علم میں اضافے کے لیے کسی بشر کی احتیاج نہیں ہے، لیکن وہ اٹھا اور یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس مہینے میں کیا عمل انجام دیا جائے جو سب سے بہتر ہے؟ ماہ مبارک، اب سانس کی اس میں تشریح آ گئی، عبادت کی اس میں تشریح آ گئی، تلاوت قرآن کی تشریح آ گئی، نماز کی خطبے کو دیکھیں سارے مرحلے آ گئے، تو پیچھے کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ تو پوچھ بھی وہ رہا ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت و حکمت و علم میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کسی ایسے امر کی طرف مولا مشکل کشا ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں جو بہت اہم ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، اس مہینے میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اب وہ مہینہ جو سب سے بڑا مہینہ ہے اور وہ عمل جو سب سے اہم عمل ہے،
تو یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ دو، روزہ افطار کرواؤ، مساکین کی مدد کرو، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو جملہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اس مہینے میں گناہوں سے دوری سب سے بڑا عمل ہے۔ یعنی یہ بات میں نے کل اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا کہ ہم ایک چیک لسٹ چاہتے ہیں، ایک پوری تفصیلی فہرست چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ علماء کے پاس جاتے ہیں، روایتیں دیکھتے ہیں، حدیثیں دیکھتے ہیں، ہم ماتم کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم خمس دیں، ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک لمبی فہرست ہے اسلامی احکامات کی۔ کہا کہ اس کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دو، اگر صرف یہ ایک عمل کر لو تو وہ سب ساتھ کے ساتھ میں آئیں گے۔ وہ عمل کرنا نہیں ہے، وہ عمل نہ کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ گناہوں سے دوری، گناہوں کو نہ انجام دینا۔ محا الورع عن محارم اللہ، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچانا۔ اب یہ نفس سے امارہ کی سب سے بڑی آفت، وہ لوگ جو گفتگوؤں کو توجہ سے سن رہے ہیں، ہم نے اس زمین کی مثال دی کہ جس میں بہترین کھاد بھی ڈال دی جائے، جس کی بہترین حفاظت بھی کر دی جائے، ثمر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس زمین کو اچھے ہل چلانے کے ذریعے صاف نہ کیا جائے گا۔ تو ان گناہوں سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے نفس میں ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ فوری انسان کے لیے وہ آلودگی بہت بڑے زیاں کا باعث نہیں بنتی۔ کہا ایک ایسے ہی ہے جیسے اس کے نفس پہ ایک نقطہ نمودار ہو گیا۔ اب اس کی رحمت دیکھیے، کہا کہ اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی پاک کر دی جاتی ہے، صاف کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اتنی مقدار میں وہ سیاہی باقی رہتی ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے، وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور بڑھ جاتی ہے، اور توبہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ پوری طرح سے وہ قلب یا وہ دل تاریکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ سورہ بقرہ کی معروف آیتیں اور بہت اہم آیتیں ہیں کہ وہ مرحلہ جس پر انسان اپنی معصیت اور گناہ کی وجہ سے پہنچ جائے کہ اب سنی بات کان میں تو پڑ رہی ہے لیکن اثر نہیں رکھتی، اب وہ دیکھ تو رہا ہے آنکھوں سے لیکن وہ بصارت حقیقی انسان کو نہیں ملتی۔ کیا وہ لوگ موجود نہ تھے کہ جو اپنی آنکھوں سے سرکار سید الشہداء کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے؟ سید الشہداء کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میری نسبت اس رسول سے کہ جو تمہارے لیے آخری دین کو مکمل کر کے لایا ہے، اس سے کیا نسبت ہے؟ میری نسبت فاطمہ زہرا سے کیا ہے؟ میری نسبت علی مرتضیٰ سے کیا ہے؟ لیکن قرآن ان لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ اب مہریں لگ چکی ہیں، اور یہی مہریں وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ لگ چکی ہیں، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ لگ گئی ہیں، غشاوہ، پردے پڑ گئے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے مولا سے کہا کہ ہم کیسے اللہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ پر یقین حاصل کریں؟ تو مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ خالق تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کا پردہ تمہاری آنکھوں پہ پڑا ہے۔ وہ ہم سے پوشیدہ یا غائب نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا ہوا اللہ سے۔ تو یہ گناہ اس چیز کا باعث بنتے ہیں۔ پھر قرآن مجید آگے بڑھ کر ارشاد فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
کہ یہ وہ ہیں جو گونگے ہو گئے ہیں، جو اندھے ہو گئے ہیں، جو بہرے ہو گئے ہیں، کہ اب نہ انہیں کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اس مرحلے سے پہلے اپنی اصلاح اور توبہ کے ذریعے اپنے کانوں کو کھولیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ اور کون سا ذریعہ توبہ کے ساتھ ذکر سید الشہداء سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ، وہ برائیاں جو انسان کے نفس کو آلودہ کر چکی ہیں، یہ ذکر سن کے انسان کے دل کو جلا ملے گی، انسان کا قلب پاک ہوگا۔ اسی لیے بار بار روایتوں میں انسان کو اس چیز کی تاکید کی گئی کہ جب وہ ذکر سید الشہداء میں آئے تو کوشش کرے کہ ان کی مصیبت کو یاد کرتے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ بہت سے لوگ سوچیں گے کیا اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج کے دور میں تو انسان یہی سوال پوچھتا ہے نا کہ اس چیز کا تعلق کیا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، انسان کوشش کرے کہ اس پہ رقت طاری ہو۔ احادیث کافی زیادہ ہے اس باب میں، فضیلت میں، کہ جو اہل بیت کے غم میں، سید الشہداء کے غم میں آنسو بہاتا ہے تو ادنا ترین، چھوٹی سی، جو سب سے حقیر ترین تحفہ دیا گیا ہے ان کے غم میں آنسو بہانے والوں کو، وہ جنت کی بشارت ہے۔ اتنی عظمت، لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ یہ سلسلہ جو آنکھوں سے چلتا ہے یہ قلب و روح کی تطہیر کا باعث بنتا ہے۔ وہ آنکھیں جن سے آنسو چھلک رہے ہیں، یہ وہ نجاستیں جو قلب میں ہیں وہ دھل کے باہر آ رہی ہیں۔ اب وہ انسان ان کی محبت سے سرشار ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اپنے آپ کو جب ذکر اہل بیت کی محفلوں میں آؤ، مجلسوں میں آؤ، تو ان کو توسل قرار دو اہل بیت کو۔ اور ہم بھی اسی کوشش میں جب نفس سے امارہ کی بحث کرتے ہیں تو اگلا مرحلہ جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ یہ ہے کہ اب جب انسان کو سمجھ یہ آ گئی کہ اس کے دل میں آلودگی ہے، اس کے دل میں ایک ایسا پردہ ہے یا ایک ایسا نقص یا ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس مرض کو کیسے قابو پانا ہے؟ تو کہا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کی حقیقت کو سمجھے۔ حقیقت کو کیسے سمجھے گا؟ کسی نے معصوم سے سوال کیا۔ معصوم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے مقام عصمت عطا کیا، اور اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں، ہمارے عقیدے کی یہ بات ہے۔ لیکن خود معصومین نے بھی یہ بتایا کہ مقام کمال یہ نہیں ہے معصوم کے لیے کہ وہ گناہ انجام نہیں دے سکتا۔ ہماری پہلی گفتگو میں نے اشارہ کیا کہ اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ اے آدم جا کر جبرائیل جو میرا سب سے مقرب ترین ملک ہے، فرشتہ ہے، اس سے جا کر یہ مشکل کو پوچھ لو۔ جناب ابراہیم سے کبھی نہیں کہا کہ اسرافیل سے جا کے پوچھ لو۔ جناب عیسیٰ سے یہ نہیں کہا کہ کسی ملک کے پاس جا کر اپنا سوال پوچھ لو۔ کبھی کسی نبی کو یا کسی بشر کو ملک کے دروازے پر نہیں بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ بشر اور انسان کامل کا مقام کیا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ نظر آئے گا کہ انسان کامل کے دروازے پہ کبھی جبرائیل آئے گا تو کبھی رضوان آئے گا۔ جب انسان کامل کو ضرورت ہوگی، انسان کامل کو ضرورت ہوگی تو ملائکہ کی پوری فوج آ جائے گی۔ اور یہ تو ضرورت کی بات ہے نا، یہ تو انبیاء سے متعلق ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی بات کریں تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ وہ ملک جن سے اللہ ان کا مقام چھین لے، وہ آ کے حسین کے جھولے سے مس ہو جائیں تو ان کو ان کا مقام مل جائے۔ تو ملک کا درجہ اس نبی کامل، اس انسان کامل سے نیچے ہے۔ وہ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے اس کا رتبہ اوپر ہے۔ وہ ملک ہے کہ جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ وہ فرشتہ ہے کہ جو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو اور گناہ نہ کرے۔ یہ ہے مقام عصمت۔
ہم بعض اوقات اہل بیت کا مقام بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے اس مقام کو گھٹا دیتے ہیں۔ یہ کوئی مقام عظمت نہیں ہے کہ اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے انہیں پورا اختیار دیا ہے، وہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں اس طرح سے علم عطا کیا ہے، اس طرح سے حکمت کی تعلیم دی ہے، وہ علم لدنی، کہ وہ حقیقت گناہ کو اس طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انسان کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس لیے جب کسی نے معصوم سے آ کے پوچھا کہ معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا، وہ معصوم جو اصطلاح شریعت میں معصوم کہلاتا ہے، وہ جس کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، تو معصوم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ معصوم نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص نجاست کو کھا سکتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ چیز نجس ہے؟ مختصر بیان کروں، امکان نہیں ہے، کوئی بھی عاقل شخص جو کوئی بری چیز اس کے سامنے پیش کی جائے گی وہ نہیں کھائے گا، جو چیز اس کے لیے مضر ہے وہ نہیں کھائے گا۔ تو مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت گناہ ہمارے سامنے اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ حقیقت جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہمیں اس بات پہ مصر رکھتی ہے کہ ہم اس گناہ کو انجام نہ دیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں بہت سی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس گناہ کے آثار نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بالکل اسی طرح جیسے خدا نخواستہ انسان کے سامنے کوئی بری چیز کسی اچھے ظاہر میں پیش کر دی جائے، اور آج تو ہو ہی رہا ہے، خدا نخواستہ تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم اپنی طرف سے بہت اچھی چیز کھاتے ہیں جس کے لیے آج کل یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، شوگر کوٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، پتہ ہے انسان کو بری چیز ہے لیکن صرف اس ذائقے کے لیے، اس لذت کے لیے، اس مزے کے لیے انسان وہ کھاتا ہے۔ اسی طرح گناہ، انسان وہ موسیقی جو حرام ہے کیوں سنتا ہے؟ صرف اس 5، 6، 7 منٹ جس میں وہ موسیقی سن رہا ہے اتنے منٹ کی لذت ہے، لیکن اس وقت اور اس کے بعد جو اس کی روح پہ اس کا اثر آ رہا ہے انسان وہ دیکھ نہیں رہا، اہل بیت اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ غیبت جو انسان کر رہا ہے میں اس کے اثرات کو نہیں دیکھ رہا، اگرچہ سن چکا ہوں، اگرچہ قرآن میں پڑھ چکا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اہل بیت کی ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جن کے لیے علم اور معلوم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا علم اس طرح سے اللہ کے حضور سے عطا ہوا ہے کہ جس میں کسی بھی کمی کی گنجائش نہیں ہے، وہ مجسم اس گناہ کو دیکھ۔ تو کہا کہ جس طرح کوئی بھی عاقل انسان کسی برائی کو یا بری چیز کو نہیں کھائے گا، ہم حقیقت گناہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اسی لیے گناہ انجام نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ کہ انسان اس گناہ کے ظاہر کو نہ دیکھے بلکہ اس کے باطن کو دیکھے، اس کے اثرات کو دیکھے۔ جب انسان ان اثرات کو دیکھے گا تو بچے گا۔ دوسری چیز انسان گناہ کے متعلق یہ ہے کہ جو بھی عمل انجام دے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا عمل انجام دینا چاہتے ہیں لیکن معرفت کا درجہ کم ہوتا ہے، اسی طرح اس عمل کی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنی دانست میں بہت اچھا عمل انجام دے رہے ہیں لیکن وہ عمل خود گناہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے بصیرت اور معرفت کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل انجانے میں کرے کہ جس کے جوانب کی طرف متوجہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے، اور شرط بنا دی گئی کہ عمل ایک چیز ہے اور عمل کی قبولیت ایک اور چیز ہے، یعنی ایک ظریف سا فرق ہے عمل کے انجام دینے میں اور عمل کے قبول ہو جانے میں۔ ہم بہت سے عمل انجام دیتے ہیں لیکن اس کی قبولیت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس کا ثواب کب ملے گا؟ اس کا ثواب اس وقت ملے گا جب عمل قبول ہوگا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ عمل وہ انجام دے جو مقبول ہو۔ اور اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے تاجدار امامت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم کے دور میں بہت معروف ہو گیا،
بہت دور دور تک اس کی شہرت پھیلی کہ ایک بڑا نیک اور پرہیزگار شخص جو بڑی اچھائیاں کرتا ہے، بڑا اچھا عمل ہے اس کا، وہ وہاں سے چلنا شروع ہوا. لوگ چھٹ گئے، ہجوم ختم ہو گیا. چھٹے امام اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنا شروع. دیکھا کچھ قدم چلنے کے بعد وہ ایک روٹی کی دکان پہ، تنور پہ رکا اور دکاندار کے ساتھ، نان بھائی کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کی. اب اس کو باتوں میں، لچھے دار باتوں میں اس طرح سے الجھا دیا کہ اس کا پورا خیال اس شخص سے باتوں میں الجھ گیا. جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ پوری طرح سے اس کی باتوں میں الجھ گیا ہے، وہاں سے 2 روٹیاں اٹھا کے اپنی تھیلی میں ڈال لی. امام مشاہدہ فرما رہے ہیں. وہاں سے وہ چلا، کچھ دیر مزید چلتا رہا تو پھر ایک فروٹ کی دکان، سبزیوں اور پھل کی دکان دیکھی، وہاں رک گیا. وہی عمل اس نے دہرایا، وہی عمل اس نے وہاں پر بھی کیا. اس شخص کے ساتھ باتیں کی، گفتگو کی، اور جب وہ پوری طرح سے باتوں میں متوجہ ہو گیا تو اس نے آنکھ بچا کے اسی دکان سے 2 اناروں کو اٹھا کے اپنی تھیلی میں ڈال لیا. اب یہ شخص ان 2 روٹیوں کو اور 2 اناروں کو چرا کر، فعل حرام انجام دے کر، اپنی تھیلی میں ڈال کر چل پڑا. اور کچھ دور چلنے کے بعد جب ایک ویرانہ سا آ گیا اور آبادی کم ہو گئی تو وہاں پر ایک بیمار شخص بیٹھا تھا زمین پر. اس نے وہ کھایا نہیں، اپنی تھیلی کو کھولا اور وہ روٹیاں اور انار نکال کر ان محتاجوں کے پاس ڈال دیا. مزید چلتا رہا. جب وہ بالکل آبادی سے خارج ہو گیا تو چھٹے امام نے جا کر اس کو روکا اور کہا، اے شخص کیا ماجرا ہے؟ میں نے تمہیں یہ فعل انجام دیتے دیکھا ہے. تو اس شخص نے کہا سب سے پہلے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے. تو آپ نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے. کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مدینہ کے رہنے والا. تو کہا کہ آپ وہی جعفر ابن محمد صلوات اللہ وسلام علیہ جو وارث نبی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ بڑی گستاخی سے اس شخص نے کہا. لیکن مولا کی عظمت کو دیکھیے، فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ سے مجھے اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ نعوذ باللہ آپ کا قرآن میں علم اتنا کم ہے. مولا نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا مگر آپ نے قرآن کی سورہ انعام کی آیت 160 تلاوت نہیں کی یا پڑھی نہیں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے پاس ایک نیکی بھیجے گا میں اس کو اس نیکی کے 10 صلے عطا کروں گا. فمن جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثال، کہ اس کے لیے 10 اجر ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، کہ جو میرے پاس ایک نیکی بھیجے گا. اللہ قرآن میں سورہ انعام میں آیت نمبر 160 میں ارشاد فرما رہا ہے جو میرے پاس ایک نیکی بھیجے گا میں اس کو ہر نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، 10 اجر دوں گا. اور جو برائی کرے گا ہر ایک برائی کے بدلے میں 1 برائی ملے گی. تو اس نے کہا کہ آپ حساب کر لیجئے میں نے کتنی برائیاں کی. میں نے تو روٹی کھائی بھی نہیں، انار بھی نہیں کھایا. 2 روٹیاں چرائیں اور 2 انار کے دانے چرائے، 4 برائیاں. اور پھر میں نے یہ 4 اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی اس بیمار کو کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو 4 نیکیاں کی، ہر نیکی کا 10 نیکی کا ثواب، ہر گناہ کا 1 گناہ کا ثواب. تو 40 نیکیاں اور 4 گناہ، تو کتنے رہ گئے؟ 36. بڑا سمارٹ تھا وہ اس وقت. اس نے سوچا کہ میں آؤٹ نمبر کر دوں گا. بڑا خوش ہو کے اس نے کہا کہ آپ کو تو یہ پتہ ہونی چاہیے بات کہ اللہ کا یہ فرمان ہے. اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات یہی کرتے ہیں. بعض اوقات بہت بڑی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس نیکی کے ساتھ ایک گناہ بھی وابستہ ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا، عجیب جملہ ہے. مولا نے کہا اور حق تو یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر کہتے، لیکن وہ تو خود حق جانتے ہیں، یعنی میری آپ کی
نظر میں کہ اتنی بڑی گستاخی کا اس سے بڑھ کر جواب دیا جاتا، لیکن یہ تو کریموں کا خاندان ہے، یہ تو وہ خاندان ہے کہ جہاں پر ادب، اخلاق اور انسانی حسن معاشرت کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ تو وہ خاندان ہے کہ جس کے فرد فرد کے بارے میں وہ صادق آتی ہے بات کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اتنی بڑی گستاخی کے بعد بھی امام نے کہا کہ اے شخص، کیا تو نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی 27ویں آیت نہیں پڑھی؟ اگر تو نے یہ آیت پڑھی ہوتی تو تمہارا استدلال یہ نہ ہوتا جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال چاہے نیک ہوں یا کسی قسم کے بھی کیوں نہ ہوں، وہ صرف اور صرف اس صورت میں قبول کیے جائیں گے جب وہ تقوی کی اساس پر ہوں گے۔ اب تمہارا وہ فعل جو فعل حرام ہے، خود ایک فعل حرام ہے، اس کی بنیاد پہ تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ تم نے نہ صرف یہ کہ کوئی نیکی کا کام انجام نہیں دیا بلکہ 8 گناہ کیے۔ تم نے 4 گناہ یا 4 برائیاں ان 4 چیزوں کو چرانے سے کی، اور پھر چرائے ہوئے مال کو لوگوں میں خیرات کر کے 4 اور گناہ کمائے تم نے۔ کتنی اہم بات، کتنی پیچیدہ بات کہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرے، بڑی اچھی نیت سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ کام جو انسان نیکی کے لیے انجام دے رہا تقوی کے بغیر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ انسان عمل کرے اور پھر اس بات کا خیال رکھے کہ وہ عمل قبول ہے۔ ہم بعض اوقات بہت سے موقعوں پہ اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کا، بچیوں کا حق مار کے اس پیسے سے مجلس کروانا چاہتے ہیں، اس پیسے سے ہم بہت سی خیرات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا اہم مرحلہ ہے، سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات لوگوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں غیبت کے ذریعے سے، بعض اوقات ہم بہت سے نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نیک کام کے لیے جو میں اسباب و وسائل فراہم کر رہا ہوں، کیا یہ اسباب و وسائل حلال ہیں کہ نہیں حلال؟ وہ نیکی یا وہ خدمت خلق جو والدین کو ناراض کر کے کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر والدین آپ سے خوش نہیں ہیں، خاص طور پہ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، بہت سے موقعوں پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا فعل انجام دے رہے ہیں، بڑا مستحب عمل ہے، لیکن یاد رکھیے میرے پیارے بچوں، جوانوں، کہ وہ عمل جو والدین کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے، واجبات ایک طرف ہیں، محرمات ایک طرف ہیں، لیکن وہ مستحب عمل جس سے والدین راضی نہ ہوں وہ قبول نہیں ہے۔ ان کی رضا، ان کی خوشی سب سے پہلے ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو والدین کی خوشنودی میں رکھا ہے۔ کہا کہ مستحبات اور وہ معاملات جو حلال و حرام سے الگ ہیں ان میں انسان کو اپنے والدین کی طرف دیکھنا ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے سلسلے ہیں۔ تو جس عمل کو ہم انجام دیں، تقوی کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اس عمل میں دیکھے کہ کوئی ایسا عمل نہ انجام ہو جائے کہ جو عمل حرام کی طرف، اور پھر فکر نہ کریں، لازمی نہیں ہے کہ انسان سارا سال ہی مجلسیں کرتا رہے اور اس کے لیے وہ بہت سی واجبات کو چھوڑ دے۔ واجبات سب سے پہلے، پھر اس کے بعد مستحبات کا مرحلہ ہے۔ بعض اوقات انسان بہت اہم ہو جائے، میں ساری رات عزاداری کرتا رہا، میں ساری رات گریہ و زاری میں مصروف رہا، اگر صبح نماز فجر قضا ہو گئی، بہت نازک مرحلہ ہے کہ انسان دیکھے کہ میں مجلس میں تو جا رہا ہوں لیکن اگر اس مجلس نے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی بلکہ الٹا میں اپنے بچوں سے بری سلوک کر رہا ہوں، اپنے اہل خانہ سے برا سلوک کر رہا ہوں، تو اس مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ واجب ہے کہ انسان اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد سے پیش آئے۔ وہ وقت جو انسان مجلس محفل میں گزار رہا ہے، خیال رکھے کہ اس وقت میں اور وہ وقت جو اپنی اولاد کی تربیت میں صرف کر رہا ہے ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ تو بہت سے ایسے واجبات جن کو انجام نہ دے سکے مستحبات کے انجام دینے کی وجہ سے، تو وہ مستحبات قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ ایسے واجبات جو دوسرے حرام کاموں کو کر کے ساری زندگی لوگ رشوت لیتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، کس لیے؟ جی میں نے حج پر جانا ہے، رشوتیں لے رہے ہیں، جب مال اکٹھا ہو گیا میں نے اپنی والدہ کو حج کروانا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے حج کا۔ انسان روزہ رکھا ہوا ہے،
مجھے نہ چھیڑو، چڑچڑا، کسی سے بات کرنے کا روادار ہو، پتہ نہیں ہے تمہیں میں نے روزہ رکھا ہوا، بچے امی آپ کو نہیں پتہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اسی مرحلے کے بعد اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو، بڑا اہم ہے کس طرح سے بولنا ہے، کس طرح سے ان کے سامنے پیش آنا ہے۔ مجلس عزا، نوحہ، گریہ و زاری سب اپنی جگہ ضروری، لیکن ان کی خوشنودی اسی طرح مقدم جس طرح عزاداری مقدم ہے۔ تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سوچیں کہ ہمارا عمل قبول ہو، اور اس قبول ہونے میں زیادہ یا کم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی مشکل جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم ہر چیز کی کثرت کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عمل بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو آج کی دنیا کے بھی کارپوریٹ سیکٹر کا اصول ہے، وہی اسلام نے بھی یہی اصول دیا کہ کوانٹٹی پر زور نہ دو، کمیت پر زور نہ دو، کوالٹی پر زور دو، کیفیت پر زور دو۔ کوالٹی اگر اچھی ہے تو عمل چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بڑے عمل سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اور یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے مشہد مقدس، اور اگر جو گئے ہیں پروردگار ان کی زیارتیں قبول کرے، اور جو نہیں گئے پروردگار بار بار ہمیں یہ موقع دے۔ تو جب آپ 8ویں امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اطراف کی زیارتوں میں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، تو اطراف میں زیارتیں مختلف موجود ہیں، جن میں سے نیشابور ایک شہر آپ میں سے لوگوں نے نام سنا ہوگا، گئے بھی ہوں گے۔ اس شہر میں یہ واقعہ 7ویں امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ کے دور سے نقل ہوا ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا اس علاقے میں، محمد ابن علی نیشابوری، ابو جعفر خراسانی بھی اس کا نام ذکر ہوا۔ اس شخص کو لوگوں نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہمارے امام کے حضور میں جائیے، اور ہم چاہتے ہیں جیسے آپ بھی اس نیابت میں، کیونکہ ہم امام غائب کے دور میں زندگی کر رہے ہیں، اور وہی غیبت جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہم سے غائب نہیں ہے بلکہ ہم ان سے غائب ہیں، بہرحال اس پر گفتگو کریں گے کسی وقت میں۔ تو جس طرح ہم محفل میں نظر و نیاز، مجالس سپانسر کر کے، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مال کو پاک کریں اور اس کو بابرکت بنائیں، تو یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے اموال اپنے زمانے کے امام کو بھیجنا چاہتے ہیں مدینہ۔ تو ایک شخص کو چنا گیا، نیک متقی شخص، نام میں نے آپ کے سامنے کہا، اور اس کو اب درہم و دینار، ہزاروں 30,000 دینار اور 50,000 درہم اور کپڑا اور قیمتی چیزیں دے کر اسے تیار کیا گیا کہ وہ مدینے میں امام کی خدمت میں لے جائے، اور کہا کہ چونکہ اب 7ویں امام کے دور میں آپ کے ذہن میں ہے یہ علمی اور تاریخی بحثوں میں کہ 6ٹھے امام کے بعد سے اسماعیلیوں کا اور جو تشیع میں فرقے بننے کا عمل تھا وہ شروع ہو گیا ہوا تھا، اور بہت سے لوگ دعوی امامت کر رہے تھے، بہت سے لوگ منحرف ہو گئے تھے۔ تو کہا کہ یہ اس شخص کو دینا ہے جو ہمارا حقیقی امام ہے۔ تو کہا کیسے پتہ لگے گا حقیقی امام؟ کہا کہ ہم نے اس مال کے ساتھ 70 سوال ایک کاغذ پہ لکھ کے اس کاغذ کو سیل کر کے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ اب جب تم مدینے میں جانا تو امام سے کہنا کہ اس کاغذ میں جو سوالوں کے جواب ہیں وہ سوالوں کے جواب اس خط کی مہر کو توڑے بغیر دیں۔ اگر وہ جواب دے دیں اور پھر مہر توڑ کے، وہ شخص خود بھی سوال نہیں جانتا تھا، کہا کہ وہ مہر توڑ کے ان سوالوں کو پڑھنا، اگر وہ سوال اور جواب ایک جیسے ہوئے تو پھر یہ سارا مال امام کو دینا یا اس شخص کو دینا، وہ ہمارا امام ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سامان تیار کیا گیا، قافلہ تیار ہوا۔ قافلہ جانا چاہتا ہے کہ ایک خاتون اس قافلے کے یا اس شخص کے آگے آ کے کھڑی ہو۔ کہا کہ تم یہ نیشابور کے لوگوں کے اتنے اموال کو 30,000 درہم و دینار، 50,000 دینار اور درہم اور کپڑا اور یہ وہ لے کر جا رہے ہو، ایسا کرو کہ یہ ایک درہم اور ایک کپڑے میں اس نے باندھ دیا، یہ کپڑا میری طرف سے میرے امام کو دے دینا۔ ذہن میں رکھیں کہ عمل کون سا قبول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اب میرے الفاظ ہیں لیکن اس نے یہ کہا
اس کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ 1 درہم امام کی خدمت میں پیش کروں۔ معرفت کا مقام دیکھے اس خاتون کا، نام تاریخ میں بی بی شطیطہ ذکر ہوا۔ اس نے کہا کہ تم میری طرف سے یہ میرے امام کو دے دو، اصرار کیا، اور پھر یہ کہا کہ ان اللہ لا یستحی عن الحق یا من الحق، کہ اللہ کو حق سے کوئی شرم نہیں آتی، وہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ دوسرے الفاظ میں بیان یہ کیا کہ یہ میرا وہ مال ہے جو مجھ پر اہل بیت کا حق ہے، اور یہ جملے کہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور امام کا حق میری گردن پر ہو۔ توجہ کیجئے کہ 1 درہم اگر انسان کی گردن پر اہل بیت کے حق میں سے ہو تو انسان کو کس طرح سے بے قرار ہونا چاہیے۔ بہرحال اس شخص کے اصرار، اس خاتون کے اصرار کرنے پہ وہ شخص اس 1 درہم کو بھی لے کر چلا۔ اب گیا، قصہ مختصر یہ کہ سب سے پہلے جس کو ملا اس کا دعویٰ امامت تھا، سوالوں کا اس نے پوچھا، جواب نہ دے سکا۔ اب کسی سے پوچھا کہ اور کون ہے یہاں پر، تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر 7ویں امام کا گھر اس طرف ہے۔ ابھی گلی میں داخل نہ ہوا تھا کہ 7ویں امام نے آواز دی، اے ابو جعفر ادھر آؤ اور وہ خط لا کر مجھے دو جو نیشابور سے میرے چاہنے والوں نے دیا ہے۔ یہ ہے امام، یہ ہے امام، کہ ابھی وہ شخص اپنی نیتوں کو زبان پر نہیں لایا، امام اس کی نیتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ خط مانگا، کہا کہ وہ سوال جو اس خط میں پوچھے گئے ہیں ان سوالوں کے جواب اس خط میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اب اگر یقین نہ آئے تو اس مہر کو توڑو اور پڑھو، اور اس شخص نے کیا، توڑا، پڑھا، اور پھر امام علیہ السلام کو سلام کیا، اور اب چاہتا ہے کہ وہ سارے تحفے تحائف جو لے کر آیا ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کرے۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ مجھے وہ درہم دو جو بی بی شطیطہ نے بھیجا ہے، مجھے اس درہم و دینار سے کوئی غرض نہیں ہے جو اہل نیشابور نے بھیجا ہے، مجھے اس 1 درہم سے غرض ہے جو اس بی بی نے کہا کہ اللہ کو حق سے شرم نہیں آتی۔ یہ امام نے جملہ کہا، بندہ نادم ہوا، پیش کیا۔ اب دیکھیں عظمت، جو عمل خالص اور تقوی کی بنیاد پہ کیا جائے۔ امام نے کہا کہ یہ درہم اس بی بی کو کہنا تمہاری طرف سے تمہارے امام نے قبول کیا، اور یہ 40 درہم اور یہ 1 کپڑا جو میرے اپنے باغ سے، میری اپنی کاٹن سے، میری اپنی روئی سے بنا گیا ہے، میری ہمشیرہ نے بنا ہے، یہ اس بی بی کو دو اور اس سے کہو کہ یہ تمہارے امام نے تمہارے کفن کے لیے تحفہ بھیجا۔ 1 درہم، کہاں وہ ہزاروں درہم و دینار۔ اور پھر تاریخ نے یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں، علامہ مجلسی نے بھی، ابن شہر آشوب نے بھی نقل کیا ہے، تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام نے وہ سارا مال واپس بھجوا دیا، کہا یہ لے جاؤ، لوگوں کو دے دو۔ لیکن اس بی بی کے لیے جب یہ 40 درہم لے جانا تو اس سے کہنا اس میں سے 24 درہم 1 ہیں اور 16 درہم 1 ہے، اور پھر اس کو بتانا کہ اس میں سے 24 درہم تمہارے صدقے اور تمہارے کفن اور دفن کے لیے ہے، اور 16 درہم تمہارے لیے ہے خرچ کرنے کے واسطے، اور یہ کپڑا کفن میں رکھنے واسطے ہے۔ اور اسے بتانا کہ جب کچھ دنوں میں اس کی موت واقع ہوگی تو میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھانے ہوں، میں خود اس کے پاس ہوں۔ وہ عمل جو مختصر ہی کیوں نہ ہو، جو خلوص سے ہو، اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو اور بغیر خلوص کے ہو، بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا، وہ شخص آیا، جناب بی بی شطیطہ کو وہ دیا، اور پھر ٹھیک ان دنوں کے بعد، شاید 19 دن واقع میں ملتے ہیں کہ اس کے بعد انتقال ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ مدینے کی طرف سے دھول اٹھی، اور خود امام تشریف لائے، اس کے جنازے پر پہنچے، اور جب امام رخصت ہوئے تو امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ہر چاہنے والے کی میت پر آتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی عظمت۔ شرط کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، ہم اپنے نفس امارہ پر غلبہ پا لیں، ہم اپنی نیتوں کو طاہر کر لیں، ہم اپنے عمل کو تقویٰ کی بنیاد پہ انجام دیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ عمل چھوٹا ہو
یا عمل بڑا ہو، عمل کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، اس عمل کی اگر کیفیت بڑھ کر ہے تو امام خود آگے بڑھ کر اپنے عزادار کو لینے آتے ہیں۔ اور ایسے ہی تو نہیں کہا کم درجہ عزادار سید الشہداء کا، کیا چیز دیتے ہیں ہم؟ کیا کوئی پیسہ، مال و دولت، زر، کوئی قیمتی چیز اپنے اموال میں سے؟ نہیں، یہ چند آنسو دیتے ہیں۔ تو لینے کون آتا ہے؟ اللہ، وہ حسین کی دکھیاری ماں جو ہر عزادار کے پاس آتی ہے۔ عظمت سمجھیے، جو خلوص سے چیز دی جائے، اس آنسو کو کم مت سمجھیے۔ بس چند راتیں رہ گئی ہیں، چند راتیں ہمارا مولا ہمارا مہمان ہے، مت شرمائیے، مت سمجھیے کہ یہ چھوٹی معمولی چیز ہے۔ یہ جناب سیدہ کے دلاسے کا باعث ہے۔ یہ آہ اٹھی ہوئی، یہ اونچی آواز سے گریہ کرنا، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جانا، ایک ایک آنسو کی قیمت ہے، ایک ایک آنسو کی قیمت جنت ہے۔ مت اس کو چھوٹا عمل سمجھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قربانی دی گئی ہے نا، وہ اتنی بڑی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سید الشہداء کی قربانی میں ہر طرح کا عنصر نظر آتا ہے انسانیت کے حوالے سے۔ اگر اس میں حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا نظر آتا ہے، علی اکبر جیسا جوان نظر آتا ہے، تو 6 ماہ علی اصغر بھی نظر آتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، شب عاشور آئی، سرکار سید الشہداء نے خیموں کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہیں ہر خیمے میں بی بی نے اپنی قربانی کو رکھا ہے اور کل کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ جناب ام فروا شہزادہ قاسم کو سامنے بٹھائے، بیٹا یاد رکھنا تمہیں اپنے بابا کی نمائندگی کرنی ہے۔ ام لیلہ جناب علی اکبر کو، بیٹا یاد رکھنا کل اپنے بابا پہ قربان ہونا ہے۔ جناب زینب اون محمد کو سامنے بٹھائے، بچوں یاد رکھنا کہ تم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو، کل جنگ میں بھول مت جانا۔ سرکار سید الشہداء خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں کہ ایک خیمے سے گزرے تو رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک گہوارہ رکھا ہے اور گہوارے کے ساتھ جناب رباب بیٹھی ہے، بچے سے مخاطب۔ بار الہ میں قیامت کے دن جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہر ایک جب اپنی قربانی پیش کر رہا ہوگا تو میرے دامن میں کیا ہوگا؟ مجھے تو یہاں ایک بیٹی دی ہے سکینہ کہ جس پہ جہاد ساقط ہے، یہاں اتنا چھوٹا بیٹا دیا ہے کہ اگر میں اسے میدان میں بھیجنا بھی چاہوں تو وہ اپنی کوہنیوں کے بل بھی نہیں جا سکتا۔ میں کہوں گا بی بی دل چھوٹا مت کیجیے۔ شاید سرکار سید الشہداء نے کہا ہو کہ جناب رباب آپ دل چھوٹا مت کیجیے، آپ کے دونوں بچوں نے وہ کام انجام دینا ہے کہ علی اصغر اپنے ذریعے ایسی حجت تمام کرے گا کہ کربلا میں یزیدی لشکر پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، اور آپ کی بیٹی سکینہ کوفہ و شام کے بازاروں میں وہ تاریخ رقم کرے گی کہ حسین کی قربانی کو امر کر دے گی۔ بس عزادارو، روز عاشور آ گیا۔ اب وہ مرحلہ مختصر کرتا چلوں کہ وہ مرحلہ گزرا کہ جب کثرت احباب نہ رہی، نہ ہی اکبر رہے، نہ ہی قاسم، نہ اون محمد، نہ ہی عباس۔ اب عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، سید الشہداء پوری طرح سے تنہا ہو گئے۔ ایک دفعہ میدان میں آئے، دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر صدا استغاثہ بلند کی، بڑا مظلوم ہو گیا تھا نا امام۔ کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا ہے کوئی جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے؟ مولا کیا وقت آ گیا۔ بس عزادارو، یہ صدائے استغاثہ بلند ہوئی، خیموں میں کوہرام بپا ہوا۔
سرکار سید الشہداء خیموں کی طرف گئے اور جا کے کہا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیموں میں کوحرام مت کیجیے، ابھی حسین موجود ہے۔ آگے سے جواب ملا، آقا جب آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا اسی وقت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، جیسے کہتا ہو بابا کیا ہوا اگر علی اکبر نہ رہے، کیا ہوا اگر قاسم نہ رہے، کیا ہوا اگر اوہن و محمد نہ رہے، ابھی آپ کا علی اصغر زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس سید الشہداء نے کہا علی اصغر کو مجھے دیجیے، لیا اپنے دامن میں، اپنے بازو پہ علی اصغر کو لیا، 6 ماہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اپنے بازو پہ لیا۔ اب بچے کی حالت یہ ہے کہ 3 دن سے جس کو ماں کا دودھ بھی نہ ملا ہو، جس کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملا ہو، اب اس بچے کو ابا کے دامن سے اس کو اڑایا، ابا کا دامن۔ اور ایک دفعہ سرکار سید الشہداء میدان کی طرف چلے، دشمن نے سمجھا کہ اب حسین قرآن لائے ہیں، شاید قرآن کا کوئی حوالہ دیں گے، کتنا مجبور ہے یہ آقا۔ ایک دفعہ جا کر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب آقا نے اپنی ابا کو پلٹا ہے نا، تو کملایا ہوا چہرہ، کملایا ہوا پھول، عجیب جملہ کہا ہے مولا نے، وہ جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کی ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، جو ساقی کوثر کا فرزند ہے، اتنا لاچار ہو گیا۔ مولا نے کہا فَإِن لَمْ تَرْحَمُونِي، اے لوگوں اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں ہے، فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اس بچے پر تو رحم کرو، ایک بوند پانی پلا دو، بچے کی پیاس کیا ہوتی ہے۔ عزادارو کسی دشمن کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اب حجت خدا کا بیٹا ہے نا، علی اصغر کو بھی اپنا جہاد کرنا ہے۔ علی اصغر نے اپنے مرحلے پر ایسا جہاد کیا، تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ مولا نے کہا اے ظالمو تمہیں اس کی حالت پر رحم نہیں آتا، دیکھتے نہیں اما ترون کیف یتلظی، کیا دیکھتے نہیں یہ بچہ کس طرح سے تلظی کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا عرب زبان والے تلظی کس کو کہتے ہیں، مولا نے یہ تلظی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہا جاتا ہے کوئی مچھلی جب پانی سے نکال لی جاتی ہے نا، اجرکم اللہ، جب اس مچھلی کو نکالتے ہیں نا، یہ مچھلی پانی کی کمی کی وجہ سے باہر تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اس مچھلی میں سکت ختم ہو جاتی ہے، یہ زمین پر کروٹ لیتی ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی موت و حیات سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اس مچھلی میں اتنی سکت بھی نہیں رہ جاتی کہ کروٹ لے سکے، تو پھر اپنے ننھے سے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ اس حالت کو یہ تلظی کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں دیکھتے نہیں میرا بچہ کس طرح سے یہ تلظی کر رہا ہے۔ بس عزادارو یہ مرحلہ تھا کہ ظالموں نے رونا شروع کیا۔ عمر سعد کی آواز آئی، اے حرملہ دیکھتا نہیں حسین کا کلام یہ کاروان میں ہماری فوج میں انقلاب لے آئے گا، اختہ کلام الحسین۔ اب اس ظالم نے اپنے کمان میں تیر لیا، تاریخ میں ملتا ہے وہ تیر لیا جسے 3 شعبے کا تیر کہا جاتا ہے۔ بچے کا 6 ماہ کا گلا کتنا ہوتا ہے، تاک کر وہ تیر نکالا، ادھر سے تیر کمان میں نکلا، لوگوں نے دیکھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ ذبح من الاذن الى الاذن، تیر تو مارنے سوراخ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، بچے کا گلا اتنا چھوٹا اور تیر کا پھل اتنا بڑا کہ یہ بچہ اس تیر سے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو مجلس ختم ہو رہی ہے، رونے اور رلانے کی راتیں ہیں، شرما کے مت روئیے گا۔ علی اصغر باب الحوائج بھی ہے نا، میرے وہ بھائی اور بہنیں جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، شبیہ جھولا بھی برآمد ہوگی، اپنی حاجتوں کو اپنے دلوں میں لائیے۔ علی اصغر چھوٹے ضرور ہیں لیکن حسین کا یہ لال باب الحوائج ہے۔
بس عزادارو یہ موقع تھا ایسا کہ حسین نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیا. تاریخ نے لکھا ادھر تیر کا لگا فانقلب الصبی علی ید الامام، کہ ایسے جیسے علی اصغر پلٹ گیا حسین کے ہاتھوں پہ. اب مولا نے علی اصغر کو بازو میں لیا، اب خیمے کی طرف چلنا چاہتے ہیں. کیسے ایک باپ 6 ماہے کو اس حالت میں لے جائے. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچتے ہیں کہ اگر ماں نے نہ دیکھا تو مر جائے گی، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اگر ماں نے بچے کو نہ دیکھا تو قرار نہ آئے گا. بس جب 7 دفعہ آگے پیچھے گئے، خیمے کے دروازے پر پہنچے، سکینہ نے پڑھ کے کہا بابا علی اصغر بڑا پیاسا تھا، بچے کو قرار آ گیا، بھیا کو قرار آ گیا، بھیا کو پانی پلا لائے نا. مولا نے ایک دفعہ ابا کا دامن پلٹ دیا. اب یہ کہا کہ کسی اتنے بچے کو اس طرح سے نہر کیا جاتا. اجرکم اللہ. بس عزادارو آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی. ان آنکھوں پہ جناب سیدہ کی رحمتیں ہوں. شرما کے مت روئیے، آنکھوں سے آنسوؤں کو آزاد کیجئے. کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. بس آخری جملہ وہ بھی شاید نہ کہتا، لیکن عاشورہ نزدیک ہے، چند راتیں رہ گئی ہے، بڑی مشکل منزل ہے نا. اور یہ جملہ میں پورا تو نہ کر سکوں گا، بس جملہ سنیے گا اور پھر جب کبھی یاد آئے شام غریبہ میں بیٹھیے تو خوب روئیے گا. مولا نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، اب خیمے کی پشت پہ چلے. سوچا کہ میں نے باقی لاشیں تو زمین کربلا پر چھوڑ دیے، اب علی اصغر کا کیا کروں؟ شاید جانتے ہیں کہ ظالموں نے کس بے دردی سے سروں کو تن سے جدا کرنا ہے. مولا نے خیمے کے پیچھے جا کر اپنی تلوار سے ایک قبر کو کھودا. کربلا کی تپتی ریتی میں اس 6 ماہ کے پھول کو سپرد خاک کیا، اب اس خاک کو برابر کیا. بس عزادارو شام غریبہ آئی، اب ظالموں نے کہا سر تو پورے ہو گئے، اب حسین کے 6 ماہے کا سر نہیں نظر آتا. ہاتھوں میں تیروں کا اپنے نیزوں کو لیا، اب ظالم ان نیزوں کو زمین پہ مار رہے ہیں. ایک ظالم کا نیزہ کیا آیا؟ علی اصغر کا سر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج علی اصغر کا. بار الہ جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں حاجتیں لیے آئے ہیں، بار الہ سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ بحق باب الحوائج علی اصغر قبول و معاف فرما. بار الہ جتنے مریض ہیں، جن کے گھروں میں مریض ہیں، بحق سید سجاد شفا عاجل و کامل عطا فرما. بار الہ ہمارے بچے جوانوں کو اہل بیت کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوان بچے بچیاں جو اسکولوں کالجز میں یونیورسٹیوں میں ہیں، بار الہ ان کو ان کی دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض خزانہ غیب سے عطا فرما. بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار عطا فرما. شیعان حیدر کرار دنیا کے جس جس کونے میں عزائے سید الشہداء میں مصروف ہیں، بار الہ سب کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ ہمارے حقیقی وارث و مولا آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. Hussein.